بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کی گزشتہ دو نشستوں سے نشست نمبر 28 اور 29، ان دونوں میں ہم نے عقد مرابحہ کی بحث اور تفصیلات شروع کی تھی، اور عقد مرابحہ کو ہم نے بنیادی طور پر 9 پوائنٹس اور 9 نکات میں تقسیم کیا تھا. ان 9 نکات میں سے ہم نے نشست نمبر 28 میں پہلے 3 نکات پڑھ لیے تھے: تعریف، ثبوت، مرابحہ اور عام بے میں فرق. پھر اس کے بعد نشست نمبر 28 میں ہم نے پوائنٹ نمبر 4 سے 6 تک 4، 5 اور 6 مرابحہ الامر بالشراء، مرابحہ کی شرائط اور اصل قیمت کا مطلب، یہ 3 چیزیں ہم نے نشست نمبر 29 میں پڑھی تھی. آج جو کہ نشست نمبر 30 ہے، اس میں ہم بنیادی طور پر آخری 3 باتیں دیکھیں گے: ایک، امپورٹڈ چیزوں میں مرابحہ، قیمت میں اخراجات کو شامل کرنا، اور عقد مرابحہ میں خیانت. تو آج کی جو نشست میں ہم پوائنٹ شروع کر رہے ہیں، پوائنٹ نمبر 7، وہ ہے امپورٹڈ چیزوں میں مرابحہ. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے، وہ پاکستانی ہے اور وہ باہر سے کوئی چیز مانگواتا ہے پاکستان. تو باہر سے عموماً چیز جو آتی ہے وہ ڈالرز کی شکل میں انسان، یعنی اس کی قیمت ڈالرز کی شکل میں ادا کرتا ہے. تو ڈالرز میں قیمت ادائی کر کے پاکستان چیز منگواتا ہے. اب پاکستان میں وہ شخص اگر عام بے میں اس چیز کو بیچنا چاہتا ہے، مثلا کسی کو بتا دے کہ بھئی اتنے میں آپ کو بیچ رہا ہوں، تو بتا دے، بیچ دے. لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے کسٹمر کو اصل قیمت بتا کر اس پر اپنا پروفٹ بتانا ضروری ہوتا ہے. کسٹمر یہ ایسا ہوتا ہے جو مطالبہ کرتا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو کتنی قیمت میں پڑی ہے اور آپ کتنا نفع رکھ رہے ہیں، یعنی کہ مرابحہ ہی چاہتا ہے وہ. تو اب ان امپورٹڈ چیزوں میں مرابحہ کیا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب سمپل اور آسان سے طریقہ تو یہ ہے، جو کہ جائز بھی ہے، کہ آپ اپنے کسٹمر کو اصل قیمت جو ہے وہ ڈالرز کی صورت میں بتائیں. مثلا باہر سے میں نے چیز منگوائی ہے $100 کی، جو مجھے پڑی ہے. میں پاکستان میں کسی کو بیچ رہا ہوں تو میں اس کو کہوں کہ میں آپ کو یہ جو ہے موبائل یہ مجھے $100 میں پڑا ہے، آپ کو $100 میں اور ساتھ میں کچھ اضافی نفع بتائے. اب وہ نفع آپ کسی بھی شکل میں بتا سکتے ہیں، نفع کے لیے یہ بتانا ضروری نہیں ہے. نفع تو کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، پاکستانی 1000 یا مثلا $5 اضافی، تو یہ جائز ہے. کیوں؟ اصل قیمت اس نے بتا دی، اصل قیمت اس نے ادا کی تھی ڈالرز کی شکل میں، اور وہ اس نے بتا دی کہ بھئی اصل قیمت $100 ہے، اور آپ پر، لیکن اس صورت میں جو آگے خریدار ہوگا اس پر $100 اور اس پر جو نفع ہوگا وہ لازم ہوگا. مثلا میں نے اس کو کہا کہ یہ موبائل میں باہر سے منگوایا ہے $100 کا، آپ کو میں بیچتا ہوں $100 اور 1000 پاکستانی روپے. اب میں نے اس کے ساتھ مرابحہ کر دیا تو یہ تو درست ہو گیا، لیکن خریدار پر کیا لازم ہوگا؟ $100 اور 1000 پاکستانی روپے، یہ لازم ہوں گے اس پر. ٹھیک؟ تو یہ ہے بنیادی طور پر پہلی صورت. اچھا، یہ دوسری صورت بھی جائز ہے کہ اصل قیمت اسی طرح ڈالرز میں بتائے اور اس پر نفع جو ہے وہ فیصدی رکھے. مثلا میں اس کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ موبائل میں نے باہر سے منگوایا ہے $100 کے بدلے میں، آپ کو میں بیچتا ہوں $100 اور 10% نفع کے ساتھ. تو اب خریدار پر کیا لازم ہو جائے گا؟ $100 اور $100 کا 10%، یعنی کہ $10 مزید $110. تو اب خریدار پر $10 لازم ہوں گے. اب یہ دونوں صورتیں، ان کا مرابحہ تو جائز ہے، لیکن یہ عموماً کم لوگ کرتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر جو خریدار ہوتے ہیں وہ ڈالرز میں چیز نہیں خریدتے، وہ تو پاکستانی روپے میں چیز خریدیں گے. تو کیا ان کے ساتھ پاکستانی روپے میں مرابحہ کرنا جائز ہے کہ میں نے چیز خریدی ہے ڈالرز میں اور اس ڈالرز کو میں پاکستانی قیمت میں کنورٹ کر کے آگے والے کو بتاؤں کہ بھائی مثلا میں ذہن میں سوچوں کہ یہ موبائل میں نے $100 میں خریدا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ پاکستانی 16,000 روپے ہے. تو اب آگے والے کو میں یہ بتا دوں، یہ نہ بتاؤں کہ میں ڈالرز میں خریدا ہے، میں بتاؤں کہ یہ موبائل مجھے 16,000 روپے میں پڑا ہے، آپ کو میں 17,000 میں بیچتا ہوں. کیا ایسا مرابحہ جائز ہے؟ تو اصلاً تو یہ جائز نہیں ہونا چاہیے، یہ تو جائز ہی نہیں ہے. کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ اس کی اصل قیمت تھی ڈالرز کی شکل میں، اور میں نے آگے خریدار کے ساتھ مرابحہ کرتے ہوئے اصل قیمت پاکستانی روپے میں بتا دی. یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو مرابحہ کے اندر خرابی ہے. تو اس لیے یہ صورت شرعاً جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ یہی وجہ ہے کہ یہ جو تیسری صورت آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ جائز نہیں ہے،
کہ جس یعنی اصل قیمت آپ نے اس کرنسی میں نہ بتائی جس کرنسی میں آپ نے چیز خریدی ہے. ڈالرز کے بدلے آپ نے موبائل خریدا ہے, آپ نے اصل قیمت کا تذکرہ ڈالرز میں نہیں کیا, پاکستانی روپے میں کیا, یہ جائز نہیں ہے. اب سوال ہوتا ہے کہ کیا اس کا کوئی متبادل بھی ہے؟ ہم باہر سے ڈالرز کی شکل میں کوئی چیز منگواتے ہیں, ٹھیک ہے, پاکستان میں اب ہم جو ہے ویسے کوئی فروخت کرنا چاہے تو الگ بات ہے, لیکن بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے مرابحہ کے طور پر بیچنا, اور آگے والا ڈالرز کی شکل میں بھی ادائیگی نہیں کرتا, تو اب وہ نہ ادائیگی ڈالرز کی شکل میں کرنا چاہتا ہے, نہ وہ جو ہے وہ مرابحہ کے بغیر چیز خریدنا چاہتا ہے, تو کیا کرے اس صورت؟ تو اس کا ایک متبادل ہے جس کو صرف ما فی الذمہ کہہ سکتے ہیں. صرف فی الذمہ, صرف فی الذمہ کا مطلب یہ ہے کہ میں سامنے والے کو کے ساتھ ڈالرز کی شکل میں معاملہ کروں. مثلا میں اس کو کہوں کہ یہ موبائل مجھے $100 میں پڑا ہے, آپ کو میں $100 اور پاکستانی 2000 روپے کے ساتھ بیچتا ہوں. اب سامنے والے نے کہا ٹھیک ہے, مرابحہ ٹھیک ہو گیا کیونکہ اصل قیمت ڈالرز کی شکل میں بتائی اور قیمت 2000 روپے بتا دیا, لہٰذا مرابحہ ٹھیک ہو گیا. لیکن اب سامنے والے پر لازم ہے $100 اور ساتھ میں 2000 پاکستانی روپے. اب 10 دن بعد وہ مثلا ادائیگی کرے گا. 10 دن بعد جب وہ آئے گا, ہاں, تو اب ہم دوبارہ اس کے ساتھ میں یوں معاملہ کروں کہ آج آپ مجھے $100 اور 2000 پاکستانی روپے دیں گے نا, تو اس $100 کے بجائے آپ مجھے پاکستانی روپے دے دیں. تو ایسی صورت میں نیا معاملہ ہو جائے گا ان ڈالرز میں, ٹھیک ہے, اس پر میرے $100 لازم تھے, اس $100 کے بجائے میں اس سے پاکستانی روپے مانگ رہا ہوں, تو آج کے دن مارکیٹ ریٹ کے مطابق اس $100 کی جو قیمت بنے گی وہ, اور ساتھ میں وہ 2000 روپے نفع وہ مجھے دے دے گا. لیکن اس میں چند باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ آج کے دن جس دن ہم اس ڈالر کو پاکستانی قیمت میں کنورٹ کر کے تبدیل کر رہے ہیں, تو کنورٹ کر رہے ہیں, تو اس دن کی مارکیٹ ویلیو کو دیکھیں گے کہ آج اس $100 کی کتنی قیمت مارکیٹ میں بن رہی ہے, اتنے ہی لازم ہوں گے پاکستانی روپے. ایک اور دوسری بات یہ کہ مکمل تصفیہ کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ $50 کے بدلے میں جو پاکستانی روپے ہے میں ابھی لے لوں اور باقی وہ بعد میں دے گا, نہیں, مکمل تصفیہ کیا جائے. تو یہ ہے بنیادی طور پر امپورٹڈ چیزوں میں مرابحہ اور اس کا ایک شرعی حل یا متبادل. اب جہاں تک پوائنٹ نمبر 8 کی بات ہے, قیمت میں اخراجات کو شامل کرنا, کہ کیا قیمت میں اخراجات کو شامل کر سکتے ہیں. یعنی مثلا میں نے ایک چیز خریدی ہے بازار میں نے فریج خریدا ہے 50,000 کا, اور جب میں نے اس کا کرایہ دے دیا گھر تک وہ مجھے پڑا ہے 52,000 کا, 2,000 کرایہ بھی ہے. اب میں آگے اس کو مرابحہ کے طور پر بیچوں گا, تو کیا آگے والے کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے 50,000 میں خریدا ہے, ہاں, اصل قیمت 50,000 میں بتاؤں یا 52,000 میں, کیونکہ 2,000 میں نے کرایہ بھی دیا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ ہاں, آپ اس میں اپنے اس کے حقیقی اخراجات کو شامل کر سکتے ہیں, لیکن سامنے والے کو آپ یہ نہ بتائیں کہ یہ میں نے اتنے میں خریدا ہے, اس کو کہیں کہ اتنے میں پڑا ہے. اب اگر اس فریج کو میں آگے بیچوں گا تو میں اس کو کہوں کہ یہ فریج مجھے 52,000 کا پڑا ہے, آپ کو میں 55,000 کے بیچتا ہوں, تو یہ جائز ہے. اس کے لیے دو ضابطے بھی ذہن میں رکھ لے کہ کون سے اخراجات شامل کیے جا سکتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کل ما زاد فی عین المبیع او قیمته یلحق برأس المال, کہ بھئی ہر ایسے خرچہ جس خرچے کی وجہ سے اس چیز کی ذات میں یا اس کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, اس کو آپ شامل کر سکتے ہیں. مثلا آپ نے رنگ و روغن کر دیا تو اس اخراجات کو آپ شامل کر سکتے ہیں. اسی طرح دوسرا اضافہ کل ما جرى العرف بالحاقه براس المال في عائد التجار يلحق براس المال. اس طرح ہر وہ اخراجات جس کو عرف اور معاشرے میں اور تاجروں کے ہاں اصل قیمت کے ساتھ ملایا جاتا ہے, ان اخراجات کو آپ شامل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اخراجات حقیقی نہیں ہوتے, مثلا آپ کے گھر کا ڈرائیور ہے اور اس کو آپ نے بیچ دیا کہ جاؤ بازار سے چیز لے آؤ, تو اس کے بازار آنے جانے کے خرچے کو آپ اس چیز کے خرچے میں شامل نہیں کر سکتے, کہ بھئی کیونکہ وہ تو آپ کا اپنا ڈرائیور تھا, آپ نے کسی اور کام کے لیے رکھا تھا, وہ اس کے حقیقی اخراجات نہیں. ہاں, اگر وہ کرایہ دیتا ہے الگ سے تو اس کرایہ کو شامل کریں گے, لیکن اگر وہ آپ کے گھر کی گاڑی کو لے کر جاتا ہے یا اسی کام کے لیے آپ نے اس کو رکھا ہے دیگر کاموں کے لیے, تو اس ڈرائیور کا جو خرچہ ہے وہ آپ اس میں شامل نہیں کریں گے. آخری پوائنٹ ہے عقد مرابحہ میں خیانت. ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی دکاندار نے, مثلا میرے پاس موبائل تھا اور میں نے سامنے والے کو بیچتے ہوئے بتایا کہ بھئی یہ موبائل مجھے 50,000 کا پڑا ہے, آپ کو 55,000 میں بیچتا ہوں, مرابحہ کر لیا. کل میں نے اس سے جھوٹ بول دیا, اس کو پتہ چلا, تو میں خیانت کر دی میں نے اس کے ساتھ. اب کوئی جھوٹ میں نے اگر بولا ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا سامنے والے کے ساتھ؟ اس جھوٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ صفت کے اندر خیانت ظاہر ہو گئی, صفت کے اندر خیانت کیا ہو گئی, ظاہر ہو گئی. صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے, علماء لکھتے ہیں نا کہ اصل قیمت اگر ادھار ہے تو اس کو بتانا بھی ضروری ہے, لیکن میں نے وہ سامنے والے کو نہیں بتایا,
مثلا میں نے جب یہ موبائل خریدا تھا 50,000 کا، تو میں نے ادھار خریدا تھا 50,000 کا، ادھار مہنگا ہوتا ہے. اب سامنے والے کو میں نے یہ صفت نہیں بتائی ادھار والی، اور اس کو میں نے کہہ دیا کہ بھائی میں نے 50,000 میں خریدا تھا، آپ کو 55,000 میں بیچتا ہوں، اس نے خرید لیا. تو یہ تو خیانت ہو گئی نا، کیونکہ جب بھائی آگے والے کو یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ میں نے ادھار 50,000 میں خریدا تھا، آپ نے جب اس یہ صفت نہ بتائی تو یہ خیانت ہو گئی. اب سامنے والے کو اختیار حاصل ہے، وہ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتا ہے اگر میں نے اس کو ایسی کوئی بات چھپائی ہو ادھار والی. دوسری صورت یہ ہے کہ قیمت کی مقدار میں خیانت ہو گئی. مثلا بعد میں پتہ چلا کہ بھئی اصل قیمت تو 50,000 نہیں تھی، اصل قیمت 40,000 ہے، اور اس نے جھوٹ بولا 40,000 اور اس پر 5,000. اس نے کہا تھا کہ بھئی 50,000 میں پڑا ہے موبائل اور اس پر 5,000 نفع رکھ رہا ہوں، تو یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو 40,000 میں اس نے خریدا تھا موبائل. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ بھئی خریدار کو یہ، اگرچہ اس میں فقہاء کا اختلاف بھی ہے، مثلا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ سامنے والے خریدار کو معاملہ ختم کرنے اختیار ہوگا، جبکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں بھائی ختم نہیں نہ کرے، بلکہ وہ جتنی خیانت ظاہر ہوئی ہے اس کی کمی کر دے. مثلا اگر میں نے اس کو 50,000 بتایا اور اس پر 5,000 نفع رکھا، بعد میں پتہ چلا کہ اصل قیمت 40,000 ہے، تو 10,000 تو وہ کم کر دیے جائیں گے، اور 5,000 روپے سے بھی 1,000 روپے کم کیے جائیں گے، جتنا پروفٹ کے اندر فیصدی حصہ بن رہا ہے تو اتنی کمی کر دی جائے گی. یہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے. بہرحال دونوں میں سے جس پر بھی فریقین راضی ہو جائے تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے. تو یہ عقد مرابحہ کے 9 نکات تھے، جس کو ہم نے 3 نشستوں میں ختم کر لیا، 28، 29 اور 30 کے اندر.